حدیث نمبر 11 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں تاریک یعنی بے نور ہو جائیں گے. حدیث نمبر 12 عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحیاته ولكنهما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموهما فصلوا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس لیے جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھو. حدیث نمبر 13 عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأیتم ذلک فاذکروا اللہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کی یاد میں لگ جایا کرو. حدیث نمبر 14 عروہ سے روایت ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خسفت الشمس قام فکبر وقرأ قرأة طویلة ثم رکع رکوعا طویلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. اور وہ سے روایت ہے انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جس دن سورج گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہا، پھر بڑی دیر تک قرات کرتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور ایک بہت لمبا رکوع، پھر سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا اور پہلے کی طرح کھڑے ہو گئے. اس قیام میں بھی لمبی قرات کی، اگرچہ پہلی قرات سے کم تھی، پھر رکوع میں چلے گئے اور دیر تک رکوع میں رہے، اگرچہ پہلی رکوع سے یہ کم تھا. اس کے بعد سجدہ کیا، ایک لمبا سجدہ. دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا اور اس کے بعد سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ کو خطاب فرمایا اور سورج اور چاند گرہن کے متعلق بتلایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اور ان میں سے کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپک جاؤ. حدیث نمبر 15 عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته ولكنهما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموهما فصلوا. ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں کسی کی موت یا حیات پر گرہن نہیں لگتا بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس لیے جب تم ان میں گرہن دیکھو تو نماز پڑھو. تنزل بالعلم الرحمات بالعلم تنال الجنات وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.